राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2018 में जब इमरान खान साहब आए, इक़्तिदार में आए और फिर हमारी माशी मुश्किलात सामने आईं तो हम IMF में नहीं जाना चाहते थे। सऊदी अरब का दौरा किया तो उस वक्त भी हमें पार्किंग के लिए $3 अरब दिए गए और तेल मौखर अदायगी पर हमें दिया गया। लेकिन ये हुआ कि 2019 में ये वाक़या भी हुआ कि जब इमरान खान साहब न्यूयॉर्क जा रहे थे जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए, तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना ख़ुसूसी जहाज़ इमरान खान को ऑफ़र किया कि आप इस जहाज़ पर तशरीफ़ ले जाएं जी, क्योंकि पहले वो उम्रा की अदायगी के लिए गए थे, वहाँ से उन्होंने सऊदी अरब न्यूयॉर्क जाना था। लेकिन ये भी अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वापसी पे जो इमरान खान साहब हैं उस जहाज़ पर नहीं आए जी। वो जहाज़ फ़नी वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान साहब से वापस ले लिया गया और वो फिर कमर्शियल फ़्लाइट से सऊदी अरब है, सऊदी अरब से फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए वो और उसके बाद वो रकम हमसे मांग ली गई। $1 अरब एक दफ़ा अदा किया, फिर $1 अरब बाद में हमने अदा किया, तो वो रकम वापस ले ली गई थी। इस दफ़ा आप बात कंटिन्यू करें, ये सिर्फ एक सवाल है। 2019 के आप वज़ीर आज़म के अमेरिका के दौरे की बात कर रहे हैं और जहाज़ की वापसी जो है वो तकनीकी ख़राबी हो गई, फ़नी ख़राबी हो गई और उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो और दूसरी एयरलाइन से वापस आए। यहाँ तक जो आपने सारा सिलसिला बताया, ये तो एक बरादर मुल्क वाले जो ताल्लुकात हैं वो नज़र आते थे। अब ये मुआहिदा ये भी उसी तरह हुआ है कि जिस तरह एक बरादर इस्लामी मुल्क दूसरे मुल्क की मदद कर रहा है। देखें, लेपा पोती हम जो भी करें, वो जो वापसी थी इमरान खान साहब की, वो कोई दोस्ताना फ़ेल नहीं था। जहाज़ की ख़राबी जो थी वो किसी दोस्ताना फ़ेल की अक्कासी नहीं करती थी, दोस्ती का शाहकार नहीं थी, ये हकीकत है। शहजादे का जहाज़ जो है वो फ़नी ख़राबी का शिकार हो गया और वो दिलचस्प स्टोरी बनाई गई कि जब वो कनाडा जा रहे थे, पता नहीं 45 मिनट सफ़र कर चुके थे या 1 घंटा सफ़र कर चुके थे, फिर जहाज़ की फ़नी ख़राबी हुई तो वापस लाया गया न्यूयॉर्क में। हालांकि वो कहीं भी किसी और एयरपोर्ट पे कनाडा में भी उतर सकते थे, लेकिन वो वापस आए और वहाँ से फिर दूसरी फ़्लाइट ली गई। खैर, ये अलग कहानी। अब जो ये मुआहिदा हुआ है, इससे पहले जो भी हुआ था हमारे सामने कोई मुआहिदे की दस्तावेज़ सामने नहीं आई थी जी। ये हुआ था कि मुआहिदा हुआ है, लेकिन वो इस तरह से ढोल नहीं बजा था उसका जी। इस दफ़ा ये हुआ है कि बाकायदा तहरीरी मुआहिदा हुआ है, तेल की मौखर अदायगी का भी तहरीरी मुआहिदा हुआ है और ये पार्किंग के लिए जो $3 अरब मिलेंगे वो हम खर्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ पार्क रहेंगे। और आपको पता है कि डॉलर जो होते हैं वो हमारे बैंकों में नहीं होते, हमारे वो सारा का सारा वहाँ होता है न्यूयॉर्क जो फेडरल बैंक है अमेरिका का, उसमें होते हैं डॉलर वगैरह सारा कोई हिसाब किताब। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक तो मुआहिदा हुआ, दूसरा ये है कि इस पर बाकायदा हम सूद अदा करेंगे, इन $3 अरब पर भी और उस तेल पर भी जो हमें मौखर अदायगी पर। ये पैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पैसे सिर्फ हमारे रिजर्व में होने की वजह से हम इसके भी चार्जेस देंगे, ये शो करेंगे कि जनाब हमारे रिजर्व जो हैं अब इतने हैं, इसमें $3 अरब का इजाफा हो गया। हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम दिखा सकते हैं कि जी हमारे रिज़र्व इतने हैं और इसकी हमें बाकायदा एक शरह सूद जो है वो तयशुदा है, वो हम अदा करेंगे। ये पहली बार हो रहा है तारीख, ये पहली दफ़ा हो रहा है, कम अज़ कम हमारे इल्म में नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हुआ हो जिसमें हमें शरह सूद भी अदा करनी पड़ी हो और सूद की अदायगी पर ये हुआ। अब ये हमारे ताल्लुकात की नोयत बदल गई है,
یا ہمارے جو دوستانہ تعلقات میں کاروباری عنصر غالب آ گیا ہے، سعودی عرب ایک کاروباری ملک بن گیا ہے، یا ہماری جو ساکھ ہے اور ہماری جو ایک مالی حوالے سے اعتماد ہے، اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے. بہرحال یہ معاہدہ تحریری بھی ہوا ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے یا یہ جو ہم پر احسان کیا گیا ہے، یہ مفت کا احسان نہیں ہے. یہ سود کی ادائیگی ہم احسان کے بدلے میں باقاعدہ، ویسے تو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو اب یہ احسان جو ہے کہ اس کا بدلے میں ہم 3-3.5% سود بھی ادا کریں گے. نہیں، یہ تو کوئی شادیانے بجانے والی خبر تو پھر نہ ہوئی نا ارشاد صاحب. جو سوال تھا شادیانے بجانے والی یہ خبر اس لیے ہے کہ ہم $1 ارب وہاں سے لینے کے لیے، IMF سے لینے کے لیے، جب ان کی 4 شرائط مان رہے ہیں، جس میں ہم $350 ارب کے ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ بھی واپس لیں گے، ہم بجلی کی، پیٹرول کی، گیس کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے، اور جو ہم لیوی بھی لیں گے، بڑے معاملات ہیں وہ بھی کریں گے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے اس میں، جو ہمیں 4 شرائط میں سے ایک تھی، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کرونا پر خرچ کیا، پاکستان میں رقم خرچ کی، اس کا حساب ہم سے مانگا گیا. ایک سوال ہے ارشاد صاحب، آپ نے بتایا کہ ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے ہوتے تھے وہ تحریری سے زیادہ باہمی اعتماد پر مبنی ہوتے تھے، وربل ان کی ویلیو تھی، کمٹمنٹ تھی. اب سعودی عرب نے ہم سے تحریری معاہدہ کیا، باضابطہ باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا. جی ظاہر ہے اس میں کوئی شرائط بھی ہوں گی نا. IMF کی شرائط تو ہمیں پتہ ہیں، اب اس معاہدے کی کیا شرائط ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، اگر کوئی سٹیپ بیک کرتا ہے تو کس کو کیا پینلٹی پڑے گی، یہ دیکھیں. اس سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے؟ معاہدہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں آیا، اس لیے جو اس کے بارے میں کیا سارائیاں ہو رہی ہیں ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. عجیب و غریب قسم کی کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ جی اگر ہم اس کا سود نہیں ادا کر پائے تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اگر IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا تب ہم ڈیفالٹ قرار پائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم اس پہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمارے سامنے معاہدہ نہیں ہے. معاہدہ جب کھلے گا، معاہدہ جب عوام کے سامنے لایا جائے گا یا پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے گا تو وہ چیزیں بھی تشتزبام ہوں گی. لیکن عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ حساب دوستاں در دل، کہ وہ دوستوں کے درمیان جو ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ چھپا لی جاتی ہیں. لیکن اب IMF بھی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب، اب کوئی بات لک چھپ کے نہیں ہوگی، چھپ چھپا کر نہیں ہوگی، آپ کو سامنے لانا پڑے گی. اور وہ تو خیر ہم پر دباؤ یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ہم نہ صرف سی پیک کو منجمد کریں یا اس کو سلو کریں، بلکہ یہ بھی ایک ہم پر دباؤ ہے جو ابھی تک تو شاید ہم نے نہیں مانا، کہ جو پاکستان اور چین کے درمیان معاہدے ہیں جی، اور جو ہمارا لینڈ دین ہے وہ بھی IMF کو بتایا جائے اس کے بارے میں کہ کیا شرائط ہیں. یہ پرانی ڈیمانڈ بھی تھی IMF کی، یہ کوئی نئی تو ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو پرانی ڈیمانڈ تھی. وہ 2 سال سے، لیکن وہ چلی آ رہی ہے. جی، یہ جو ہمیں $1 ارب کے لیے انہوں نے ناک رگڑوائے ہیں اور ہمارے بہت ساری شرائط منوا لی گئی ہیں. ہمارے وزیر خزانہ شوکتین صاحب تو یہ خم ٹھوک کر کہتے تھے کہ جی کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. لیکن وہ انہوں نے مان لی، بلکہ مور اوور یہ بھی مان لیا کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمت میں $4 لیوی کے مد میں اضافہ ہم کرتے چلے جائیں گے. پیٹرول کی قیمتیں کم بھی ہو جائیں اگر، تو یہ اضافہ $4 تو ہمیں سہنا پڑے گا. شرائط پہ آتے ہیں. آپ نے چین کا ذکر کیا. ماضی میں امریکہ یہ کہتا رہا پاکستان کو کہ آپ چین سے جو قرض لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ سود پہ ہے، اس کے بدلے آپ ہم سے گرانٹس کیوں نہیں لیتے؟ زیادہ گرانٹس جو ہیں وہ ناقابل واپسی ہوتی ہیں. اب جب یہ IMF کی جانب سے شرط سامنے آئی، جو 5 شرائط ہیں ان کی مین شرائط، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کورونا فنڈ جو تھا، جو اخراجات تھے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور اب جو آڈیٹر کی رپورٹ ہے وہ خاصی آنکھیں کھول رہی ہے. اس میں غلطیاں تو، کمزوریاں تو نظر آ رہی ہیں.
لیکن $1 ارب کے لیے ارشاد صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ اتنے ناک رگڑوائی ہے امریکہ نے، تو وہ گرانٹس کیسے دے گا؟ یہ تو کوئی چال ہی ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، اصل میں پرابلم یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا گھر سدھارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جی، یعنی عجیب و غریب ایک چھلنی سی ہے کہ جتنا پیسہ بھی آ جائے IMF سے آ جائے، ورلڈ بینک سے آ جائے، وہ یہاں آ کے بالکل غتربود ہو جاتا ہے اور کچھ لگتا ہے اور کچھ لگاتا ہے. وہ جو مشہور ہے نا جی، وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، وہ یہ ہمارے ہاں یہ لگانا بعد میں ہوتا ہے، کھانا پہلے ہوتا ہے. ایک تو یہ پرابلم. جی، امریکہ گرانٹ دیتا ہے، امریکہ قرضے دیتا ہے بالکل سستی شرائط پر، لیکن اس کے ساتھ سیاسی شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں. چین کا معاملہ یہ ہے کہ چین ہمارے ساتھ سیاسی شرائط نہیں رکھتا ہمارے سامنے. چین کی طرف سے کوئی ایجنڈا ہم پر مسلط نہیں کیا جاتا. آج کی تاریخ تک کوئی ایسا معاہدہ ہمارا نہیں ہے، کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے، کوئی ایسا لین دین نہیں ہے جس میں کوئی سیاسی شرط ہو. جی، وہ منافع کی بات کرتے ہیں، اپنے وہ جو رقم لگاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں کاروباری لوگ ہیں، وہ کاروبار منافع کیپٹلزم پہ بلیو کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں. اب وہ پہلے وہ اشتراکیت اور کمیونزم جو تھی وہ تو وہ جو دریا ہے اس کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. پاکستان نے چین کو تسلیم کیا اور پاکستان کی کھلی کھڑکی تھی چین کے لیے. سعودی عرب پر جب بھی مشکل پیش آئی سعودی عرب کو، پاکستان ساتھ کھڑا رہا اور پرواہ نہیں کی کسی طرح کی صورتحال کی. یہ تک کہا کہ سعودی عرب کے دفاع کی ضمانت پاکستان فراہم کرے گا. یہ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہمیشہ رہی ہے. اب یہ جو مالی معاملات